الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطيبين وأصحابه المطهرين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وقال الله تعالى في كتابه القديم فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وہ زمانے میں موجز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایما پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. حضرات، آپ حضرات انتہائی خوش قسمت ہیں. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ ولایت میں سادات کرام کی آواز کے لبے کہتے ہوئے حضرت باشی کا شرف حاصل کیا اور اس نورانی محفل میں ختم بخاری شریف کی برکتوں سے بھی مشرف ہوئے. اس وقت بھی آپ نے بیان سنا امام بخاری علیہ رحمہ کے فضائل، بخاری شریف کی عظمت، حدیث پاک کی بے مثالی، اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد بھی آپ محفل میں شریک ہوئے. فاتحہ ثانی کے شرف حاصل کرنے کے بعد علماء کا بیان سنا. آج ایک صحیح اگر فکر کا کوئی بندہ ہو آپ کی محفل میں تو وہ ریکوٹائز کی ضرورت نہیں ہے، تشہیر یا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ولی کی کرامتیں آپ کی نظر کے سامنے ظاہر کی. آپ کہیں گے مفتی صاحب کون سی کرامت دیکھی؟ میں جودھپور سے آیا. جودھپور پہاڑی علاقہ، جو طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور ہمارے سرکار مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کے فرزند گرامی مرتبت الحاج معین الدین صاحب اشرفی ڈائریکٹر فاروق ڈپو آپ دلی سے تشریف لائے. کیونکہ سید صاحب سے آپ کو محبت تھی، نبی کے شہزادے نے آپ کو دعوت دی، تو کہاں دلی ہے اور کہاں یہ بارڈر کی سنگ لاکھ بازیاں. حاجی صاحب نے فرمایا کہ صاحب دلی میں بے پناہ سردی غائب ہو گئی، جودھپور میں بھی کل سخت سردی تھی. تو مجھے لوگوں نے کہا حضرت آپ جا رہے ہیں، میں نے رات کو واپس آؤں گا، ہمارا امتحان بچوں کا چل رہا ہے. تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی، جبہ کبا یہ وغیرہ میں نے کچھ نہیں لیا، جو بدن پہ تھا وہی لباس پہن کر میں آیا. میں نے کہا میں حاضری دوں گا، فاتحہ پڑھوں گا، سید صاحب سے ملوں گا اور بخاری شریف ختم کرا کر کے رات کو واپس آ جاؤں گا. کوئی زیادہ میں نے سردی کے لیے اہتمام نہیں کیا. مگر یہاں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، یہاں ظہر کے بعد آیا جب بھی مجھے پسینہ، اور ابھی آ کے بیٹھا ہوں جب بھی پسینہ. یہ کرامت نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نظر کو دیکھو. کہا یہ میرے نبی کے غلام آئے ہیں، میرے نانا کے دیوانے آئے ہیں، تو رب کے ولیوں نے دعا کی مولا تو ہماری لاج رکھ لے، تو رب نے سردی کے پردے کو ہی آتا ہے. خدا جس کو شعور دیتا ہے وہ تو نبازی کر کے حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ اتنے دنوں سے سخت سردی تھی. تو میں نے سوچا جب بڑے بڑے شہروں میں سردی کی یہ کیفیت ہے تو وہاں گھوروں میں سردی کا عالم کیا ہوگا. مگر یہاں رب کے ولیوں کی کرامت کا جب مشاہدہ اور مظاہرہ دیکھا تو بالکل ہم اس کے پرست ہو گئے کہ اللہ والوں کی نظر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور ان کی طاقت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. پاکان خدا نباشن ولی گرزا خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر رب کی رحمت سے جدا بھی نہیں. یہ ان سادات کرام
اور بزرگان دین کی زندہ کرامتی آپ کے سامنے آیا ہے کہ سردی میں انتہائی تکلیف ہو گئی، گرمی جیسا ماحول بن گیا، بچے ویسے گھوم رہے ہیں اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں جو 2-4 دن پہلے سردی تھی وہ سردی آج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام دیا کہ آپ رب کے دین کا پیغام سننے ہمارے علماء کرام کی محفل میں آئے، سادات کرام کی آواز پہ لبے کہہ کے حاضر باشی کا شرف حاصل کیا، تو رب نے اپنی کرم نوازی فرماتے ہوئے سردی کے پردے کو ہٹا دیا تاکہ سردی میں تکلیف ہو جائے اور میرے حبیب کے غلام اور میرے بندے سکون سے بیٹھ کر کے ذکر حبیب کو سنتے۔ اللہ کی طرف سے جب آپ کو یہ انعام ملا ہے تو آپ کی وفاؤں کا تقاضا ہے اور آپ کی عقیدت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ذکر حبیب کو سنیں اور پرسکون ماحول میں سنیں، اور جو پیغام ہم لینے کے لیے یہاں آئے ہیں اس پیغام کو حقیقت میں قید کر کے اپنے دل کی تجوری میں اس کو محفوظ کریں، کیونکہ بار بار بھادوں میں بارش نہیں آتی ہے، بھادوں کا مہینہ تو 12 مہینے میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے، اس کی بارش بھی اچھی اور اس بارش کے زمانے میں جو رب کی جانب سے پیداوار ہوتی وہ خاص بھی ہے، اس لیے ایسی برکت والی راتیں ہمیشہ میسر نہیں آتی، گاہ بگاہ آتی، اس لیے بے شک رات کی خون کی آپ کے لیے ایک انتہائی حرکت اور مہمیز کا مزاج بنائے گی، مگر ابھی کہیں خون کی نہیں ہے، موسم بالکل رب نے اچھا بنا دیا، سید صاحب نے معقول انتظام بھی کر دیا، ہمارے علماء اور فضلاء اور ادبا یہاں آئے ہوئے، کافی لوگ باطنی کے عالم آئے وہ اپنے ساتھ سراغ پیش کر کے چلے گئے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں رک گیا تو میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، تقریر ختم بخاری شریف کے وقت میں ہو گئی، اب میں آپ کے گھریلو گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں جودھپور کے بعد ادھر بھی جاتا ہوں، مولانا آئے ہیں مدھیہ پردیش، وہاں بھی جاتا ہوں، یو پی میں جاتا ہوں، کشمیر میں جاتا ہوں، مہاراشٹر میں جاتا ہوں، ساؤتھ میں جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں۔ اپنا علاقہ اور جودھپور کے بعد ناگور ہے، سیکر ہے، جھنجھنو ہے، یہ بھی اپنے جیسا ہی علاقہ ہے، ریگستان ہے، اتنا پہاڑی علاقہ بھی نہیں، زرخیز علاقہ بھی نہیں، جیسا اپنا علاقہ ریگستان ہے ایسا ریگستان۔ مدھیہ پردیش کا علاقہ اچھا، یو پی کا علاقہ اچھا، اور اپنے راجستھان میں گنگا نگر ہنومان گڑھ کے علاقے بھی اچھے، راجستھان کا مشرقی علاقہ بانسوارا، ادے پور، ڈونگر پور یا میوات کا علاقہ بھی مالی زمینی اعتبار سے زرخیز علاقہ ہے۔ اپنا علاقہ خشک ہے اور یہ علاقہ بھی خشک ہے، مگر میرے عزیزوں آپ تعجب کرو گے، سید صاحب مجھے 40 سال کا مطالعہ ہے، 40 سال میں نے ادھر کبھی کال نہیں دیکھا، لالو میں، سنال گڑھ میں، ڈسٹرکٹ ناگور، ڈسٹرکٹ سجان گڑھ اور سیکر، یہ 3 ضلع ہیں اور جودھپور اس میں لے لو، جودھپور کے ادھر نکلیں گے آپ کو کال کبھی ملے گا، یہ 40 سال کا تجربہ ہے، اور جیسلمیر اور باڑمیر ہر 2 سال کے بعد کال کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے بچپنے میں آپ پوچھو سید صاحب سے کتنی گائے ہوتی، کتنی بکریاں ہوتی، ایک مولانا ہمارے یہاں ماسٹر آیا تھا میرے بچپنے میں 61-62، وہ ماسٹر 2-3 مہینے وکیل یہاں رہا، اس کے بعد مجھے کہا کہ صاحب یہ علاقے کے لوگ عجیب، میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھ سے کسی نے دودھ کا پیسہ ہی نہیں لیا اور کسی نے گھی کا پیسہ نہیں لیا، 3-4 مہینے غریب رہا، اس نے جا کر کے اپنی ٹرانسفر بدل دی کہ نہ مجھے تو جودھپور چاہیے، نہ جے پور چاہیے، نہ الور چاہیے، مجھے باڑمیر سے گھوڑے چاہیے۔ لوگوں نے کہا لوگ تو یہاں مر کے کہتے صاحب جس کو سزا دینی اس کو باڑمیر بھیج دو، اور یہ ماسٹر کہتا تھا مجھے تو باڑمیر ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا خوبی کہ صاحب یہ کتنے دل والے لوگ ہیں، دودھ کی کمی نہیں، گھی کی کمی نہیں، اور گھی کے مٹکے بھرے بھرے رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا، اور ابھی پانی بھی نہیں ملا، وہ گھی کہاں ہے، وہ دودھ کہاں گئے، مسئلہ نہیں روئیے، حد کہاں کیا رہے، وہ مویشی آپ کی کہاں گئی؟ ہمارے پتہ نہیں کون یہاں نہیں حاجی صاحب، یہ ہمارے میرا ترمیم ساتھ راجن اور صاحب کیا نام حاجی الیاس، ان کا نام سنا، ڈبل کے لوگ، ان کے وہاں 1000 گائے ہوئی، کتنی 1000، اور وہ کہتے صاحب دوتے دوتے انگوٹھے ہمارے ٹیڑھے ہو جاتے،
دودھ ختم بھی نہیں ہوتا، آج وہاں کتیا بھی نہیں ملتی، سب ختم ہو یہ کیا ہو؟ آپ مسلمان سے پوچھیں، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ میرا بندہ تجھے جو تکلیف یا غضب پہنچا یا مصیبت پہنچی یہ کسی کا قصور نہیں، یہ تیرے گناہوں کی سزا ہے، تیری بد عملی کا نتیجہ، تیرا روی کا نتیجہ، سج روی کا یہ خمیازہ۔ تو رب سے غافل ہو گیا، رب کی رحمتیں آپ سے بیگانہ ہو، وہ بے نیاز ہے، ہمیں دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، آج بھی جتنا وہ دیتا ہے وہ ہماری حساب سے زیادہ ہے، ہمارا عمل اتنا ہی نہیں ہے کرنا، مگر وہ نوازے گا، اس کی نوازش کی حد نہیں، اور ہماری بے وفائی کی یا ہماری غداری کی بھی مثال کیوں آتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا، یہ مدد پردیش سے ہمارے مولانا آئے، میں جاتا ہوں اندور سے لے کر کے جبل پور تک کشمیری بس ایک سارا گروپ مشکل، تو میرے عزیزوں یاد رکھو، قرآن کا فتویٰ رب کا فرمان ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کی بد عملی کا نتیجہ ہے، انسان کی بد عملی کا نتیجہ، بے روی کا نتیجہ۔ گاڑی پٹری سے ٹیڑھی ہو کر چلے گی، پٹری سے گرے گی تو اس کی منزل ختم ہو، وہ پٹری سے چلتی رہے گی تو دیر سے پہنچے گی مگر اپنی جنکشن پہ پہنچ جائے گی، چاہے جاپانی گاڑی ہو، راجدھانی گاڑی ہو یا آپ کی بارے والی نوکر، بارڈر والی نوکری توں کر کے چلتی ہے، یہ بھی پوچھے کہ پٹری پہ ہوگی تو پہنچ جائے گی۔ ہماری ایک پٹری تھی، مسلمان کی پٹری تھی، وہ پٹری متعین اور مرتب کرنے والے رسول اللہ، اس پٹری کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہماری زندگی کے لیے پٹری رب نے اپنے حبیب کے تبسل سے ہم کو عطا فرمائی کہ نبی کا غلام چاہے عربی ہو چاہے اجمی، چاہے یورپی میں ہو چاہے ایشین، چاہے ہندی ہو چاہے عربی، چاہے جنابے والا ترکی کا ہو چاہے یورپ کا، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، کسی نوعیت کا ہو، مگر غلام مصطفیٰ ہے، وہ جب تک پٹری پہ چلتا رہے گا اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرے۔ جب ہماری گاڑی پٹری پہ چلتی رہی تو دہلی کا تخت تمہیں سلام کرتا تھا، لکھنؤ کی نزاکت تمہارے قدموں کو پیار کرتی تھی، آگرے کا حسن تمہیں آ کر کے سلام کرتا تھا، بمبئی کے دلہن تمہاری آگوش میں رہتی تھی، کلکتے کی رانائیاں تمہیں سلام کرتی تھی، زمین کے ذرات تم کو مدرا کرتے تھے، آسمان کی کہکشاں تمہیں سلام کرتی تھی، تو لاہور کا فلسفی پکار اٹھا کہ دی ادانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار کی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کتنا روحوں سے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بنتا نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، یا رب تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ کبھی ہم نے دریاؤں کو پامال کیا، کبھی کہکشاں کو کم کیا، کبھی پہاڑوں کو ہم نے جھکایا، کبھی دریا کے موجوں کا رخ بدلا، کبھی ظلم کی زنجیروں کو توڑا، کب اندھیروں کو اجالوں سے بدلا، کبھی بیوہ کو سہاگا سے تبدیل کیا، کبھی ظلم کی زنجیریں توڑ کے انصاف کا پرچم کھڑا کیا، کبھی ستارے جھک کے ہم کو سلام کرتے تھے، کبھی گنگا جمنا کی موجی ہم کو پیار کرتی تھی، ہم پیارے نہیں تھے، میرے نبی کا عشق پیارا تھا۔ جب تک مسلمان نماز پڑھتا رہا، اپنے مال کی زکات دیتا رہا، اپنے ماں باپ کے قدم چومتا رہا، اللہ والوں کی خانقاہوں سے جڑا رہا، بڑوں کا ادب کرتا تھا، چھوٹوں سے پیار کرتا تھا، تو اللہ کی رحمتیں ہمارا مقدر بن کے رہتی ہے۔ اور ایسا مسئلہ بنا کہ جدھر مسلمان چلا جاتا تھا تو فلسفی نے کہا دشت دشت ہے دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، دریاؤں کو پامال کیا، کبھی پہاڑ کی چٹانوں کو خم کیا،
کبھی سمندر کی موجوں کو تہو پالا کیا. ہم رب کے غلام تھے اور خدا کی خدائی ہماری غلام تھی. یہ سب وہ جب سے ہماری اونچی بڑھتی چلی گئی، دین گھٹتا چلا گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، زکات دینا مسلمان بھول گیا. تو مسلمان اگر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان زکات نہیں دے گا، تو کیا اقبالی زکات دے گا؟ اٹل بہاری نماز پڑھے گا؟ کون نماز پڑھے گا؟ کون زکات دے گا؟ غیر مسلمان بھائی ہمارے، ان پہ نماز فرض نہیں ہے، ان پہ زکات فرض نہیں ہے، ان پہ حج فرض نہیں ہے. غیر مسلمان کی سرحد اور ہے اور مسلمان کی سرحد اور ہے. کتے کی غذا اور ہے اور حرم کی غذا اور ہے. دونوں جانور جنگلی جانور ہیں. کتا مر جائے تو بھی چارہ نہیں چلے گا، اور حرم مر بھی جائے تو ہڈی نہیں کھائے گا. اس کی اللہ نے غذا اور پیدا کی، اس کی خوراک اور پیدا کی. غیر مسلمان کی منزل اور ہے اور نبی کے غلاموں کی منزل اور ہے. ہم اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم تاش کھیلیں گے، ہم جوا کھیلیں گے، ہم گوا کے پتے کھیلیں گے، ہم منشی پڑھائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ نماز کون پڑھے گا؟ یہ قرآن کون پڑھے گا؟ مدینے کا وفادار کون بنے گا؟ کعبے کا طواف کون کرے گا؟ دل کے پھپھوڑے جنگ سے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگے چراغ سے گھر کا بھیجی لگتا جائے. ہم اگر آگ لگائیں گے تو ہمارے گھر کو پھر کون بچائے گا؟ نماز آپ کو پڑھنی ہے، زکات آپ کو دینی ہے. میں بہت حیران ہوتا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لباس آپ کا اچھا، یہ صافہ ان علماء سے پوچھو تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا. کچھ علاقے ہیں سید صاحب صافے والے، مگر یہ رونق کہیں نہیں ملے گی. ایک ہمارا دیش ہے دلی کا بہت بڑا عرص کی، اس کی خواہش کی کہ میں جیسلمیر دیکھوں. میں نے کہا آؤ، وہاں اپنے شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ عبدالمصطفیٰ اور کئی بولی شامل. میں نے کہا آپ جاؤ. وہ بڑا امیر تھا، پلین سے آیا، کسی ہوٹل میں ٹھہرا اور بیٹھا. راستہ دو، ادھر آ جاؤ. تم اٹھو وہاں سے، بیٹھو ادھر آ کے بیٹھو. بولی بھی ہو ادھر بیٹھو. ادھر راستہ دو لوگوں کو، ادھر آ کے آ جاؤ. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اٹھو ادھر بیٹھو. آگے جگہ بہت بڑی، ادھر چلے جاؤ. درود شریف پڑھیے. جیسلمیر پہنچ گیا. جیسلمیر پہنچا، 2-3 دن رکا. جودھ پور آ کے مجھے فون کیا کہ حضرت میں آ گیا ہوں اور اب مجھے واپس جانا ہے. کہاں جائیں گے؟ جہاں اس کا وطن تھا، دلی ہے، یو پی ہے وغیرہ، ادھر جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا سیٹھ جی کیسا پایا؟ کہ حضرت یہ جیسلمیر تو عجیب، میں دنیا جاتا ہوں، کبھی دبئی جاتا ہوں، کبھی بحرین جاتا ہوں، کبھی مسقط جاتا ہوں، کبھی یورپ جاتا ہوں، کبھی انڈونیشیا جاتا ہوں، مگر جو میں نے چہرہ ہوگا جیسلمیر دیکھا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا مفتی صاحب 80 برس کا بڈھا، اس کے چہرے پہ چمک ایسی ہے معلوم ہوتا کہ 2 سال کا معصوم بچہ ہو، ایسا چہرہ اس کا چمکتا ہے. ان میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. چہرے پہ ٹائم ہم کالے ایئر کنڈیشن میں رہتے تو کالے ہو جاتے، اور وہ دھوپ میں کھڑے رہتے تو ایسے چمکتے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے. میں نے کہا وہ حلوا نہیں کھاتے جسے چہرہ چمکتا ہے، وہ اس کے نبی کا جام پیتے ہیں. یہ اس کی چمک ہے، یہ حلوے کے بادام کی چمک نہیں ہے. انہوں نے اپنے مرشد کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. پیر پادارو علیہ رحمہ جو اللہ کے نبی کے شہزادے، ان کا دامن پکڑ رکھا ہے. اور پھر اذان کی پیر صاحب نے کہہ دیا بیٹیا جان جائے تو قضا مت کرنا، مگر نماز کو قضا مت کرنا. تو پیر پادارو کا مرید چاہے وہ جاہل فقیری چلائے گا مگر نماز کو قضا نہیں کرے گا. تو جب نماز قضا نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی کہ نہیں برسیں گی؟ اس لیے ان کے چہرے پہ جو چمک ہے یہ بادام پستہ کھانے والی چمک نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کی یاد والی چمک ہے. تو ہم جب تک اللہ نبی کو یاد کرتے رہے چمک چمک رہی، اور جب اللہ نبی کو ہم نے بھلا دیا تو ہماری چمک سب ختم ہو گئی اور بد نظمی کا شکار ہم ہو گئے. میرے عزیز آپ پورے علاقے کا سروے کیجیے کہ باڑمیر میں کیسالی کیوں آتی ہے یا جیسلمیر کے علاقے میں کیسالی کیوں آتی ہے. اور راجستھان یہ ہمارا کیس آیا فلودی کا، کہاں گئے فلودی والے؟
कायमुद्दीन साहब पूछो, वो इलाका भी फलोदी का अपने इलाके जैसा है, मगर वहां भी काल कभी शाद व नासिर हुआ, मगर पाक नहीं पड़ता है। काल क्यों नहीं पड़ता है, कैसाली क्यों नहीं आती है, खुशहाली क्यों रहती है? क्यों का जवाब आपको रब का हबीब देगा। और रब पाक खुद कुरान में फरमाता है कि जिस माल की ज़कात दी जाती है उस माल की हिफाजत रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है। वो माल अल्लाह की अमानत है। और हदीस पाक है कि जब बंदे बेनमाजी होते हैं और अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं तो वो अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाते हैं। और बारिश सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है, तो रहमत से महरूम होना ज़कात न देने का सबब बना। तो हदीस की रोशनी से वाज़ेह मसला हल हो गया कि अगर हम अपने मालों की ज़कात देते, अपने अनाज की ज़कात देते, तो खुदा गवाह है कि कभी काल नहीं पड़ता। जैसा अपना इलाका है वैसा वो भी इलाका। लेकिन मैं ये हाथ उठाना ये बीमारी में नहीं करता हूँ। आप अगर सैयद साहब आपसे पूछें कि मुफ्ती साहब उनसे पूछिए कि कितने भाई ज़कात देते हैं, तो न मालूम कितने हमारे भाई हमारे नाज़िर हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। मेरे प्यारे याद रखो, दरगाहों पे जाओ, अजमेर जाओ, बगदाद जाओ, कूफा जाओ, जहां जाए मिजाज चाहे जाओ, जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे अल्लाह का वली तुमसे राजी नहीं होगा। और रब राजी नहीं तो रब का बंदा कहां से राजी होगा। और माल की ज़कात नहीं दोगे तो खुदा उसका रसूल तुमसे कभी राजी न होगा। बर्बादी ही बर्बादी आएगी। चक्कर लगाने से खुदा नहीं मिलता है, फल फुकाने से खुदा मिलता है। ये सजदा जिसे तू गिरा समझता है देता है 1000 सजदों से नजात। हम इबादत का ज़ौक़ पैदा करें, खेत में नमाज पढ़ो, हनी में नमाज पढ़ो, ऑफिस में नमाज पढ़ो, चंबर में नमाज पढ़ो। एक नवाब था, नवाब दुरुनिया के वालिद नवाब लोहरू नवाब अमीनुद्दीन खान था, ये वकील ने नाम सुना होगा। वो अल्लाह के बंदे जैसे उनके पीए से मिस्टर यासीन था। उसने मुझे कहा मुफ्ती साहब मिनिस्टर को मैंने कई देखे, बरकत का जमाना देखा, फरूक का जमाना देखा, महबूब का देखा, नवाब का देखा, अब मैं ये जमाना पता नहीं इसका जमाना थोड़ा 10-12 को भी उसका इंतकाल हुआ, फारूक साहब जज का जमाना देखा, मगर हजरत जैसा मैंने ईमान नवाब अमीनुद्दीन का पुख्ता था ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा। मैंने कहा आपने क्या देखा? हजरत नवाब साहब जब कभी सफर में जाते तो मिनिस्टर थे PW की, उन्होंने कहा बेटा यासीन अगर मेरी फाइल भूल जाओ तो मुझे कोई परवाह नहीं, भूल जाना, मगर एक तो नमाज पढ़ने का मुसल्ला मत भूलना और एक वुजू करने वाला लोटा कभी मत भूलना। मेरी कार की जिंदगी में रख देना ताकि जहां नमाज का वक्त आए पानी कहीं से हासिल करके वुजू करके नमाज पढ़ के अल्लाह की इबादत का 2 सजदा अदा कर दो। मुफ्ती साहब ने 8-10 साल रहा लेकिन नवाब की मैंने कभी नमाज के कज़ा होते हुए नहीं देखा। अल्लाह ने उसको इज्जत बख्शी, कल भी इज्जत की, आज भी इज्जत है। वो मेरे अजीज जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसको इज्जत करता है, अल्लाह उसकी शान को बुलंद करता है। गरीब नवाज को आप देखो 900 साल करीब होने को आ रहे हैं, उनकी बारात जब से चली है, जब से सैयद साहब चल रहे हैं उसकी बारात हमारी तो सब उजड़ गए, हम बेवा यतीम हो गए, मगर गरीब नवाज कल भी सुहागन थे, आज भी सुहागन की बदल वही रानाइयां है, वही शहनाइयां है, वही तेज है, वही खुशबू है, वही चहक है, वही महक है, वही खुशबू है, वही तवानाई है, वही रोशनियां हैं और वही शहनाइयां हैं, वही खुशबू की महक है, वही इंसानों का अंपो है। कोई फर्क नहीं आया। पता चला कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसकी मौत की पर्दा फरमाने के बाद भी उसको नई जिंदगी से रूशनास करवाते हैं, वो हमेशा सुहागत रहता है। कोई फर्क उनकी जिंदगी में या किसान के बाद में आता नहीं है। आप हजारों बादशाह हिंदुस्तान में पैदा हुए, आप मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के शाह जफर तक सब लिस्ट मेरे पास है। 4000 तो बड़े टॉप किस्म के बादशाह, लल्लू पंजू तो सही पैदा हुए, दुनिया सबको भूल गई, उनका नाम भी मालूम नहीं। चंद आमिर या चंद पढ़े लिखे लोग जानेंगे, अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, फला था, ये सब भूल गए। उनकी कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं, मगर गरीब नवाज ने तख्त ताज को नहीं हासिल किया, उन्होंने रब की इबादत का ज़ौक़ पैदा किया, ऐसी बंदगी की कि उनका मौलवी लिखता है कि अस्सलाम अला यस्मिही सिद्दत मलाइन है। गरीब नवाज के दस्ते करम पे 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। जब अजमेर में बैठे बैठे 90 लाख की किस्मत का फैसला किया तो रब के वली अगर बाहर निकलते तो न मालूम हिंदुस्तान का हाल आज क्या होता। इसलिए कि कहता मुफ्ती साहब, जब गरीब नवाज ने अजमेर को नहीं छोड़ा तब इतना इस्लाम चमक उठा। अगर ये अजमेर से बाहर निकलते तो पूरी हिंदुस्तान का नक्शा ही कुछ और नजर आता। खाता ने खुदा खुदा नवाशन वली इल्ज़ा खुदा जुदा नवाशन। अल्लाह के वली खुदा नहीं है मगर रब की रहमत से जुदा भी है। अल्लाह उनको इतनी ताकत वदियत फरमाता है कि वो जो चाहते हैं वो रब के हुक्म से कर लेते। अजीज, ये सब नमाजों की बरकत है, ये इबादत की बरकत है, ये खुदा तरसी का सबका है। इसलिए हम अपने जहन को बना के चलें कि आपकी खेतियां होती है, अनाज होता है। एक साहब ने मुझे कहा हजरत सलाह साहब की 300 बोरियां हुई। अब उनको पूछो कि भाई इसको 300 बोरियां हुई, उसने कुशल जितना। आप जानते हैं कि अनाज की ज़कात है, जैसे सोने की ज़कात है, चांदी की ज़कात है, रकम की ज़कात है, जानवर की ज़कात, ऊंट की ज़कात, गाय की ज़कात, बकरी की ज़कात। 40 बकरियां हो तो साल पूरा होने पर एक बकरी देना बेहतर। देखो हमारा माल हराम हो जाए, नोट कर लो। 30 गाय हो जाए तो एक गाय का पैसा बकरी देना साल में कम से कम। 5 ऊंट हो सालना जंगल में जाने वाले तो एक बकरी 20-25 ऊंटों तक रोज हर 5 पे एक बकरी, हर 5 पे एक बकरी। 25 की बात जब शुरू होगा तो अब बजाय बकरी की एक ऊँट का बच्चा देना है। ये ऊँटों की ज़कात है। सोने चांदी के आपके पास जेवर हो तो जेवर की कीमत बना करके फिर उस कीमत से बाकी 40 का हिस्सा ज़कात दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस माल की ज़कात मुसलमान दे देता है उस माल की हिफाजत रब की तरफ से होती है। उस माल को बढ़ाना रब का काम है। ये मौलाना हनीफ चले गए, जिनको मैं आपको पता था कि मौलवी हनीफ का गाँव ऐसा था जैसा अपना गाँव है। मैं सन 70 में गया था तो लालटेन की रोशनी मैंने वहाँ तकरीर की थी। आज सैयद था वहां पर अपाला ताजमहल जैसे बंगले खड़े हो। इन लोगों ने इल्म पढ़ा, दारुल इकासिया से अल्लाह ने इनको नवाजा और फिर इनको दीन की मालूमात हुई। कई बच्चे आलिम बन के गए, उन्होंने कहा नहीं हमको ज़कात देनी है तो उशर देते हैं। वो कहते हैं हजरत जब से हमने उशर देना शुरू किया है रब ने छप्पर फाड़ के हमको देना था। अब कोई कमी नहीं, दुकान अफसाई काश कभी होती, 6 साली हमारे वहां होती ही है। ये बिल्कुल नजदीक नागौर से थोड़ा आगे जाइए, शहर आबाद आप देख लो आंखों से। तो मेरे अभी आपके यहाँ अनाज होता था, चलो इस साल को काल पड़ गया, उससे पहले अच्छे ये कच्चे में जमाना अच्छा होता है। अपने यहाँ भी जब होता है तो थोड़े खूब पकते हैं। आप ज़कात क्यों नहीं देते? आपको मौलाना के नहीं कहते भाई ज़कात दिया करो। ज़कात नहीं दोगे तो आपका माल बर्बाद हो जाएगा। जानवरों में बीमारी पैदा होगी, बकरों में बीमारी होगी, भेड़ों में बीमारी होगी, गाय में बीमारी होगी, वो सब जानवर मर जाएगा। दुकान पड़ेगा, जानवर मर जाएगा, काल पड़ेगा, जानवर मर जाएगा। हमारे भाई ज़कात में समझते नहीं। 10 मन पे 1 मन अनाज में जब अनाज आप बचाए कितना अल्लाह आपको दे। 10 मन पे 1 मन अनाज ज़कात की शक्ल में मदरसों को देना, गरीबों को देना, बेवाओं को, जिसको आप जी चाहे उसको दो। मदरसा सबसे बड़ा हकदार है। हर 10 बोरी पे 1 बोरी मदरसे में देना हम पे फर्ज है। ये अल्लाह के नबी की मुकद्दस तालीमात है कि जिस माल की ज़कात दी जाती है वो माल घटता नहीं है बल्कि वो माल बढ़ता ही रहता है। हम जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह उसमें बरकत ही बरकत पैदा फरमाएगा। कुरान का फैसला है कि ज़कात देने से माल बढ़ता है और सूद खाने से माल बर्बाद होता है। जो लोग सूद खाते हैं वो तबाह हो जाते हैं, ब्याज खाने वाले ब्याज में बरकत नहीं, खत्म हो जाता है। और जो ज़कात देता है वो माल बढ़ता रहता है। तो हम अहद करके जाएं ये हजरत के उर्स के मौके पे कि हमें अपने माल की ज़कात देनी, अनाज की ज़कात भी हम पे फर्ज है। माल की शक्ल में जो भी आपके पास सोना चांदी जेवर हो उनकी आप ज़कात दो। इंशाअल्लाह आप 1 साल में महसूस करेंगे कि मामले में घट नहीं रहा है बल्कि माल बढ़ रहा है।
مویشی بڑھ رہی ہے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں پیدا کر رہا ہے۔ 1-2 سال میں آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب ہم نے سیلاؤ شریف میں بیان سنا، ہم نے زکات دینے کا عہد کیا، پہلے 10 بوری ہوتی تھی اب 50 بوری ہوتی ہے، پہلے 50 ہوتی تھی 100 بوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ زکات کا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ علماء سیر نے لکھا میرے دوست کو کہ ایک بڑا کھیت تھا بغداد، خدا کی قدرت اس کی عادت بےہودہ تھی، 1 نمبر کا وکیل تھا ہمارے بھائیوں کی طرح، زکات دینا خیرات دینا جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے در پہ کوئی آدمی آیا، کبائی بھی بھوکا ہو، اللہ کے ناطے مجھے عطا کی، یہ صدقہ یہ زکات کی قسم، ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، دینے والے کا ہاتھ اللہ ہمیشہ اونچا رکھتا ہے، وہ ہاتھ کبھی نیچے نہیں ہوتا، وہ کنجوس تھا۔ اس نے کہا جاؤ اس کو تھپڑ مارو، نکال دو، ابھی کھانا تیار ہوا، ابھی بیٹھا ہوں، نکالا ہے کہ نہیں، اگر مجھے بیوی بیچاری دیکھتی، وہ چاہتی اللہ کا بندہ ہے، فقیر ہے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، وہ روتی ہوئی گئی کہ میرا شوہر ظالم ہے، وہ دینے پہ ہم کو منع کرتا ہے، کہیں آپ کی بے عزتی کرے گا، فقیر تم چلے جاؤ۔ فقیر بیچارہ مصیبت کا مارا تھا کہ دو مجھے دو، یہ ناراض تھا، اس نے تماشا مار دیا، وہ تکلیف کا شکار ہو کر چلا گیا۔ خدا کی قدرت، اللہ نے اس کو بے پناہ نوازا تھا، مگر رب کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کے دربار میں دیر تو ہو سکتی مگر اندھیر نہیں ہے، اللہ اس کی پکڑ کری۔ وہ شرابی بن گیا، کبابی بن گیا، بدکار بن گیا، اتنا شرابی بنا کہ اس کی پوری دولت برباد، کھیت برباد، زمینی برباد، مکان برباد، کرتے کرتے جب تباہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا بے ایمان تو کماتا بھی نہیں، غریب اور کو کیوں برباد کرتا، اس کو طلاق دے۔ تنگ آ کر کے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، گھر بھی گیا، بیوی بھی گئی، مال بھی گیا۔ یہ ہے غرور کا نتیجہ، گھمنڈ کا نتیجہ، اللہ سے محبت کرنے۔ اتنا بڑا بغداد کا رئیس آج فقیر بن گیا، در در کی ٹھوکری کھا رہا ہے۔ بیوی بیچاری چلی گئی، جس نے چھپڑ کھائی تھی اس نے جا کر کے مزدوری شروع کی، اللہ نے اس کی مزدور میں برکت عطا فرمائی، اتنی برکت دی کہ وہ 2-3 مہینے میں خود خوشحال ہو گیا۔ خوشحال ہو گیا تو اس کے عزیزوں نے کہا بیٹا تو نکاح کر لے، تجھے اللہ نے نوازا ہے، تو کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا نکاح کروں گا، تھوڑا اور کما لو۔ پھر اس نے کمایا، محنت کی، اللہ نے برکت دی، مکان بنایا۔ اب اس نے کہا کہ کوئی رشتہ تلاش کرو، رشتہ تلاش کیا، ایک بچی طلاق والی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اس نے کہا کہ صاحب میں تیار ہوں، اس نے اس بچی سے نکاح کر دیا۔ اب اس کا گھر بس گیا، اللہ نے اس کو نوازا، مال پہ مال، مال پہ مال، کروڑ پتی بن گیا، اللہ نے چاند جیسی بیٹی دیے، گھر اس کا خوشحال ہو گیا۔ اب وہ طرح طرح کے کھانے بنا، آج یہ بناؤ، آج یہ بناؤ۔ اس دن اس نے مچھلی بنائی، کوئی اچھا کھانا بنایا۔ خدا کی قدرت، اب اس کی عمر بھی کافی ہوگی، اس کی بیوی کی عمر بھی کافی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد جب لذیذ کھانا بنا، اس نے کہا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کھانا رکھو۔ کیوں؟ بیوی نے اور بچوں نے کھانا رکھا۔ ایک فقیر آیا کہ بابا کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے تھوڑی روٹی دے دو، تھوڑا سالن دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو روز کھاتا ہوں، یہ غریب پتہ نہیں کتنا بھوکا ہے، یہ بیگم یہ پوری مچھلی بھی اس کو دے دے اور یہ کھانا بھی اس کو دے دے، مجھے چٹنی لا کے دے دینا، دوسرا کھانا بنا دینا، مگر یہ کھانا جا کے اس کو دے دے۔ مجھے رب نے سب کچھ دیا ہے اور یہ سب رب کا کرم ہے، اس کے نام پہ مانگے میں نہ دوں، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے۔ بیوی نیک تھی کہ میں آپ کو اور کھانا اچھا بنا کے کھلاؤں گی۔ اس نے پورے تباہ کو اٹھایا، باہر دیکھ کر گئی، اور جو فقیر کھڑا تھا وہ ضعیف ہو چکا تھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس عورت کو دیکھا، خدا کی قدرت پرانی یادیں تازہ ہوئی۔ اس نے پہچانا یہ تو کبھی میرے نکاح میں، اس نے کہا یہ تو کبھی میرے نکاح میں تھا، یہ میرا شوہر تھا جو بغداد کا ارب پتی تھا اور آج یہ فقیر بن گیا۔ اس نے کہا یہ میری حسین بیوی تھی، آج اس عمر پہنچی۔ اس نے بیوی کو کہا آخر مجھے پہچانا، میں فلاں ہوں، رو پڑا۔ یہ کہنا تھا اس بیوی کی چیخنے کا، چھال گر گیا، بیوی اور نیچے گری۔ شوہر نے سوچا کوئی فقیر بد کردار ہوگا، اس نے کوئی غلط اقدام کیا، وہ بھاگ کر کے تلوار لے کے آیا۔ بیوی نے اشارہ کیا نہیں، فقیر کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اس نے کہا کہ تم کیسے گری، تو نے چیخ کیسے نکالی، یہ آج پورا گوہنا کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں، اس فقیر کا کوئی قصور نہیں۔ بیوی کو پانی پلایا، اس پہ ہوا کی، اس کو ہوش آیا، اس کو اٹھا کر بچے لے کر آئے۔ کہا فقیر رک جا، فقیر غمگین کہ بھائی یہ عورت بیچاری بے ہوش ہو گئی میری وجہ سے،
भाई गजब हो गया, मैं क्यों उसको कहता कि मैं तेरा शोहर हूँ, मैं फला शेख हूँ, मैंने कैसे गलती की, इसको सदमा हो गया। अब उस शोहर ने पूछा कि बंदी तू बता दे कि ये फकीर कौन है, इसने तेरे साथ क्या जादती की, तूने चीख क्यों मारी, तू बेहोश होकर गिर क्यों गई। तो उसने कहा ये रात की बातें हैं, मुझे माफ कर दो। कहा नहीं मुझे बता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो कहा मैं क्या बताऊं, ये बदनसीब मेरा कभी शोहर था, मैं इसके निकाह में थी, मेरे रब की कुदरत को देखो, कहाँ जाते हो। वो देने से आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो लेने से आता है तो पकी उधेड़ के दे देता है। उसने रोते हुए कहा ये कभी करोड़पति था, मैं शेख की बीवी थी, ये बड़ा फकीर और कंजूस था, न ज़कात देता था न खैरात करता था। एक फकीर मेरे घर पे आया था, मैंने कहा कि भूखा फकीर है, इसको रोटी दे दे। इस जालिम ने कहा कि नहीं उसको रोको, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं जा करके चुपचाप वापिस आ गई और मैंने ये कहा कि फकीर नहीं जाता, शायद उसको रहम आ जाए। वो कभी बाहर आया, उसने इस गरीब को तमाशा मारा और वो फकीर जो है चला गया। मैं फिर वो मेरा शोहर शराबी कबाबी हुआ, सब माल बर्बाद हो गया और मुझे तलाक हो गई। मैं अपने बाप के घर आ गई, फिर मैंने आपसे निकाह कर दिया। आज कई सालों के बाद गई तो मेरा शोहर मैंने पहचान लिया, ये कल का अरबपति आज का फकीर है। मुझे पुरानी माजी याद आ गई, मेरी चीख निकल गई। तो वो जवान कहता प्यारी देख ले, ये वो वही फकीर है जो तेरे सामने शेख बन के खड़ा है, ये वो फकीर था जिसने तमाशा मारा था, ये वो फकीर था जिसने तमाशा खाया था। वो तो इज्जो मनता, वो तो जिल्ला मनता, बेअदे कल खाए इन काला कुल शहर कभी किया, चाहे वो सुहागन है, बाप चाहे वो सुहागन नहीं। जो अमीर था उसे फकीर बना दिया, जो फकीर था उसे दूल्हा बना दिया। मैं वही हूँ जिसको इसने तमाशा मारा था। मैं तेरे घर पे मांगने के लिए आया था, लेकिन अल्लाह ने मेरे सब्र का बदला दिया, मुझे कमाने का होश जज्बा दिया। मैंने मजदूरी करके कमाया, फिर मैं लखपति बन गया, फिर मैंने तुमसे निकाह कर लिया। आज ये थप्पड़ मारने वाला फकीर मेरे घर से आया, पता नहीं क्यों मेरे रब ने मेरे दिल में रहम डाला कि नहीं मैं ये मछली लजीज खाना आऊंगी, मैं मछली नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाना फकीर को दे दो, क्योंकि ये मेरे रब के नाम पे मांग रहा है। और मैं जब उसने दिल में सोचा मैं भी कभी मांगा करता था, लोग मुझे थप्पड़ मारते थे, तो अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी है, मैं इसको थप्पड़ मारूंगा तो कहीं मेरा हाल वही न हो जाए तो थप्पड़ मारने का हाल हो गया। जाओ पूरा खाना उसको दे दो। तो तू लेके गई, तूने उसको पहचाना, तेरी चीख निकल गई, तूने उसको पहचाना तो मुझे भी तो पहचाने, मैं वही हूँ जिसको तेरे शौक से मुझे तमाशा मारा था। मेरे अजीज खुदा की कुदरत को पहचानो, उसके कर्श में साजियों को पहचानो, उसकी बेनियाजी को पहचानो। साईं चाहे वो सुहागन आए, मोर उन्हीं से मिलेगी कि रब अता करे, हक मोर नहीं है। अपने मुर्शिद का दामन मजबूती से पकड़ रखा है। पीर पादारू अली रहमा जो अल्लाह के नबी के शहजादे, उनका दामन पकड़ रखा है। और फिर अजान की पीर साहब ने कह दिया जान जाए तो परवाह मत करना, मगर नमाज को कज़ा मत करना। तो पीर पादारू का मुरीद चाहे वो जाहिल फकीरी चलाएगा मगर नमाज को कज़ा नहीं करेगा। तो जब नमाज कज़ा नहीं होगी तो अल्लाह की रहमती बरसेगी कि नहीं बरसेगी। इसलिए उनके चेहरे पे जो चमक है ये बादाम पिस्ता खाने वाली चमक नहीं है, ये अल्लाह और उसके नबी की याद वाली चमक है। तो हम जब तक अल्लाह नबी को याद करते रहे चमक चमक रही, और जब अल्लाह नबी को हमने भुला दिया तो हमारी चमक सब खत्म हो गई और बदनज़मी का शिकार हम हो गए। मेरे अजीज आप पूरे इलाके का सर्वे कीजिए कि बाड़मेर में कैसाली क्यों आती है या जैसलमेर के इलाके में कैसाली क्यों आती है। और राजस्थान ये हमारा खेत है फलोदी का, आगे फलोदी कायमुद्दीन साहब पूछो, वो इलाका भी फलोदी का अपने इलाके जैसा है, मगर वहां भी काल कोई शादो नासिर हुआ मगर पाक नहीं पड़ता है। काल क्यों नहीं पड़ता है, कैसाली क्यों नहीं आती है, खुशहाली क्यों रहती है? क्यों का जवाब आपको रब का हबीब देगा। और रब पाक खुद कुरान में फरमाता है कि जिस माल की ज़कात दी जाती है उस माल की हिफाजत रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है।
وہ مال اللہ کی امانت ہے. اور حدیث پاک ہے کہ جب بندے بے نمازی ہوتے ہیں اور اپنے مال کی زکات نہیں دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بارش سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو رحمت سے محروم ہونا زکات نہ دینے کا سبب بنا. تو حدیث کی روشنی سے واضح مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر ہم اپنے مالوں کی زکات دیتے, اپنے اناج کی زکات دیتے تو خدا گواہ ہے کہ کبھی کال نہیں پڑتا. جیسا اپنا علاقہ ہے ویسا وہ بھی علاقہ ہے. لیکن میں یہ ہاتھ اٹھانا یہ بیماری میں نہیں کرتا ہوں. آپ اگر سید صاحب آپ سے پوچھیں کہ مفتی صاحب ان سے پوچھئے کہ کتنے بھائی زکات دیتے ہیں تو نہ معلوم کتنے ہمارے بھائی ہمارے ناظر ہو جائیں گے, شرمندہ ہو جائیں گے. میرے پیارے یاد رکھو, درگاہوں پہ جاؤ, اجمیر جاؤ, بغداد جاؤ, کوفہ جاؤ, جہاں جائے مزاج چاہے جاؤ, جب تک نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا ولی تم سے راضی نہیں ہوگا. اور رب راضی نہیں تو رب کا بندہ کہاں سے راضی ہوگا. اور مال کی زکات نہیں دو گے تو خدا اس کا رسول تم سے کبھی راضی نہ ہوگا. بربادی ہی بربادی آئے گی. چکر لگانے سے خدا نہیں ملتا ہے, سر جھکانے سے خدا ملتا ہے. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات. ہم عبادت کا ذوق پیدا کریں. کھیت میں نماز پڑھو, منی میں نماز پڑھو, آفس میں نماز پڑھو, چمبر میں نماز پڑھو. ایک نواب تھا, نواب درو میاں کے والد نواب لوہرو, نواب امین الدین خان تھا. یہ وکیل نے نام سنا ہوگا. وہ اللہ کے بندے جیسے ان کے پی اے سے مسٹر یاسین تھا. اس نے مجھے کہا مفتی صاحب منسٹر کو میں نے کئی دیکھے, برکت کا زمانہ دیکھا, فاروق کا زمانہ دیکھا, محبوب کا دیکھا, نواب کا دیکھا, اب میں یہ زمانہ پتا نہیں اس کا زمانہ تھوڑا 10-12 کا انتقال ہوا, فاروق صاحب جج کا زمانہ دیکھا. مگر حضرت جیسا میں نے ایمان نواب امین الدین کا پختہ تھا ایسا میں نے کسی کا نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت نواب صاحب جب کبھی سفر میں جاتے تو منسٹر کے PW کی, انہوں نے کہا بیٹا یاسین اگر میری فائل بھول جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, بھول جانا, مگر ایک تو نماز پڑھنے کا مسئلہ مت بھولنا اور ایک وضو کرنے والا لوٹا کبھی مت بھولنا. میری کار کی زندگی میں رکھ دینا تاکہ جہاں نماز کا وقت آئے پانی کہیں سے حاصل کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کا دو سجدہ ادا کر دوں. مفتی صاحب نے 8-10 سال رہا لیکن نواب کی میں نے کبھی نماز کو قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ نے اس کو عزت بخشی, کل بھی عزت کی, آج بھی عزت ہے. تو میرے عزیز جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو عزت کرتا ہے, اللہ اس کی شان کو بلند کرتا ہے. غریب نواز کو آپ دیکھو 900 سال قریب ہونے کو آ رہے ہیں. ان کی برات جب سے چلی ہے, جب سے سید صاحب چل رہے ہیں, اس کی برات ہماری تو سب اجڑ گئے, ہم بیوہ یتیم ہو گئے. مگر غریب نواز کل بھی سہاگن تھے, آج بھی سہاگن کی بدل. وہی رانائیاں ہے, وہی شہنائیاں ہے, وہی تیج ہے, وہی خوشبو ہے, وہی چہک ہے, وہی مہک ہے, وہی خوشبو ہے, وہی توانائی ہے, وہی روشنیاں ہیں اور وہی شہنائیاں ہیں, وہی خوشبو کی مہک ہے, وہی انسانوں کا امپو ہے. کوئی فرق نہیں آیا. پتا چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی موت کی پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کو نئی زندگی سے روشناس فرماتے ہیں. وہ ہمیشہ سہاگت رہتا ہے. کوئی فرق ان کی زندگی میں یا کسان کے بعد میں آتا نہیں ہے. آپ ہزاروں بادشاہ ہندوستان میں پیدا ہوئے. آپ محمد بن قاسم سے لے کر کے شاہ ظفر تک سب لسٹ میرے پاس ہے. 4000 کو بڑے ٹاپ قسم کے بادشاہ, للو منجو تو کئی پیدا ہوئے. دنیا سب کو بھول گئی, ان کا نام بھی معلوم نہیں. چند عالم یا چند پڑھے لکھے لوگ جانیں گے, اکبر تھا, ہمایوں تھا, بابر تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, یہ سب بھول گئے. ان کی قبر کہاں ہے کسی کو پتا نہیں. مگر غریب نواز نے تخت و تاج کو نہیں حاصل کیا, انہوں نے رب کی عبادت کا ذوق پیدا کیا. ایسی بندگی کی کہ ان کا بول نہیں لکھتا ہے کہ السلام علی یدہ صدق ملاعین ہے. غریب نواز کے دستے کرم پہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے اسلام کے دائرے میں داخل کیا. جب اجمیر میں بیٹھے بیٹھے 90 لاکھ کی قسمت کا فیصلہ کیا تو رب ولی اگر باہر نکلتے تو نہ معلوم ہندوستان کا حال آج کیا ہوتا. اس لیے کہ محقق کہتا مفتی صاحب جب غریب نواز نے اجمیر کو نہیں چھوڑا تب اتنا اسلام چمک اٹھا. اگر یہ اجمیر سے باہر نکلتے تو پوری ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور نظر آتا. خاتم خدا خدا نباشن ولی گرز خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا نہیں ہے مگر رب کی رحمت سے جدا بھی ہے.
اللہ ان کو اتنی طاقتوریت فرماتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ رب کے حکم سے کر لیتے ہیں۔ عزیز، یہ سب نمازوں کی برکت ہے، یہ عبادت کی برکت ہے، یہ خدا ترسی کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے ذہن کو بنا کے چلیں کہ آپ کی کھیتیاں ہوتی ہے، اناج ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت خلا صاحب کی 300 بوریاں ہوئی، اب ان کو پوچھو کہ بھائی اس کو 300 بوریاں ہوئی، اس نے اشر کتنا؟ آپ جانتے ہیں کہ اناج کی زکات ہے، جیسے سونے کی زکات ہے، چاندی کی زکات ہے، رقم کی زکات ہے، جانور کی زکات، اونٹ کی زکات، گائے کی زکات، بکری کی زکات۔ 40 بکریاں ہو تو سال پورا ہونے پر ایک بکری دینا بہتر۔ دیکھو ہمارا مال حرام ہوتا ہے، نوٹ کر لو۔ 30 گائے ہو جائے تو ایک گائے کا پیسہ بکری دینا سال میں کم سے کم۔ 5 اونٹ ہو سالانہ جنگل میں جانے والے تو ایک بکری 20-25 اونٹوں تک روز، ہر 5 پہ ایک بکری، ہر 5 پہ ایک بکری، 25 کی بات جب شروع ہوگا تو اب بجائے بکری کی ایک اونٹ کا بچہ دینا ہے۔ یہ اونٹوں کی زکات ہے۔ سونے چاندی کے آپ کے پاس زیور ہو تو زیور کی قیمت بنا کر کے پھر قیمت کے واقعی 40 کا حصہ زکات دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس مال کی زکات مسلمان دے دیتا ہے اس مال کی حفاظت رب کی طرف سے ہوتی ہے، اس مال کو بڑھانا رب کا کام ہے۔ یہ مولانا حنیف چلے گئے، لیکن میں آپ کو پتا تھا کہ مولوی حنیف کا گاؤں ایسا تھا جیسا اپنا گاؤں ہے۔ میں سن 70 میں گیا تھا تو لالٹین کی روشنی میں نے وہاں تقریر کی تھی۔ آج سید شاہ محمد افال تاریخ تاج محل جیسے بنگلے کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے علم پڑھا، دارو نکاسیا سے اللہ نے ان کو نوازا اور پھر ان کو دین کی معلومات ہوئی۔ کئی بچے عالم بن کے گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم کو زکات دینی ہے تو اشر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت جب سے ہم نے اشر دینا شروع کیا ہے رب نے چھپر پھاڑ کے ہم کو دینا تھا، اب کوئی کمی نہیں۔ دکان اپنائی کاش کبھی ہوتی، 6 سالی ہمارے وہاں ہوتی نہیں ہے۔ یہ بالکل نزدیک ناگور سے تھوڑا آگے جائیے، شہر آباد آپ دیکھ لو آنکھوں سے۔ تو میرے عزیز آپ کے یہاں اناج ہوتا تھا، چلو اس سال کو کال پڑ گیا، اس سے پہلے اچھے یہ کرتے میں زمانہ اچھا ہوتا ہے، اپنے یہاں بھی جب ہوتا ہے تو تھوڑے خوب پکتے ہیں۔ آپ زکات کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو مولانا کے نہیں کہتے بھائی زکات دیا کرو، زکات نہیں دو گے تو آپ کا مال برباد ہو جائے گا۔ جانوروں میں بیماری پیدا ہوگی، بکروں میں بیماری ہوگی، بھیڑوں میں بیماری ہوگی، گائے میں بیماری ہوگی، وہ سب جانور مر جائے گا۔ بخار پڑے گا جانور مر جائے گا، کاڑ پڑے گا جانور مر جائے گا۔ ہمارے بھائی زکات میں سمجھتے نہیں۔ 10 من پہ 1 من اناج میں جب اناج آپ کا چاہے کتنا اللہ آپ کو دے، 10 من پہ 1 من اناج زکات کی شکل میں مدرسوں کو دینا، غریبوں کو دینا، بیواؤں کو، جس کو آپ جی چاہے اس کو دو۔ مدرسہ سب سے بڑا حقدار ہے، ہر 10 بوری پہ 1 بوری مدرسے میں دینا ہم پہ فرض ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مقدس تعلیمات ہے کہ جس مال کی زکات دی جاتی ہے وہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ہم جتنی کوشش کریں گے اللہ اس میں برکت ہی برکت پیدا فرمائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود کھانے سے مال برباد ہوتا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، بیاج کھانے والے بیاج میں برکت نہیں ختم ہو جاتی، اور جو زکات دیتا ہے وہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہم عہد کر کے جائیں یہ حضرت کے عرس کے موقع پہ کہ ہمیں اپنے مال کی زکات دینی، اناج کی زکات بھی ہم پہ فرض ہے۔ مال کی شکل میں جو بھی آپ کے پاس سونا چاندی زیور ہو ان کی آپ زکات دو، انشاءاللہ آپ 1 سال میں محسوس کریں گے کہ معاملے میں گھٹ نہیں رہا بلکہ مال بڑھ رہا ہے، مویشی بڑھ رہی ہے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں پیدا کر رہا ہے۔ 1-2 سال میں آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ مفتی صاحب ہم نے سیلاؤ شریف میں بیان سنا، ہم نے زکات دینے کا عہد کیا، پہلے 10 بوری ہوتی تھی اب 50 بوری ہوتی ہے، پہلے 50 ہوتی تھی 100 بوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ زکات کا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ علماء سیر نے لکھا میرے دوست کو کہ ایک بڑا کھیت تھا بغداد میں، خدا کی قدرت اس کی عادت بےہودہ تھی، 1 نمبر کا وکیل تھا ہمارے بھائیوں کی طرح، زکات دینا خیرات دینا جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے در پہ کوئی آدمی آیا، کبائی بھی پھوکا ہو، اللہ کے ناطے مجھے عطا کی، یہ صدقہ ہے، یہ زکات کی قسط، ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ دینے والے کا ہاتھ اللہ ہمیشہ اونچا رکھتا ہے، وہ ہاتھ کبھی نیچے نہیں ہوتا۔ وہ کنجوس تھا،
اس نے کہا جاؤ اس کو پتھر مارو، نکال دو، ابھی کھانا تیار ہوا، ابھی بیٹھا ہوں، نکالا ہے کہ نہیں، آخر مجھے بیوی بیچاری ایک تھی، وہ چاہتی اللہ کا بندہ ہے، فقیر ہے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، وہ روتی ہوئی گئی کہ میرا شوہر ظالم ہے، وہ دینے پہ ہم کو منع کرتا ہے، کہیں آپ کی بے عزتی کرے گا، فقیر تم چلے جاؤ۔ فقیر بیچارہ مصیبت کا مارا تھا کہ دو مجھے دو، یہ ناراض تھا، اس نے تماشا مار دیا، وہ تکلیف کا شکار ہو کر چلا گیا خدا کی قدرت۔ اللہ نے اس کو بے پناہ نوازا تھا، مگر رب کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کے دربار میں دیر تو ہو سکتی مگر اندھیر نہیں ہے۔ اللہ اس کی پکڑ کر لیا، وہ شرابی بن گیا، کبابی بن گیا، بدکار بن گیا، اتنا شرابی بنا کہ اس کی پوری دولت برباد، کھیت برباد، زمینی برباد، مکان برباد، کرتے کرتے جب تباہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا بے ایمان تو کماتا بھی نہیں، غریب اور کو کیوں برباد کرتا ہے، اس کو طلاق دے۔ تنگ آ کر کے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، گھر بھی گیا، بیوی بھی گئی، مال بھی گیا۔ یہ ہے غرور کا نتیجہ، گھمنڈ کا نتیجہ، اللہ سے بغاوت کرنے۔ اتنا بڑا بغداد کا رئیس آج فقیر بن گیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ بیوی بیچاری چلی گئی، جس نے چھپڑ کھائی تھی اس نے جا کر کے مزدوری شروع کی، اللہ نے اس کی مزدور میں برکت عطا فرمائی، اتنی برکت دی کہ وہ 2-3 مہینے میں خود خوشحال ہو گیا۔ خوشحال ہو گیا تو اس کے عزیزوں نے کہا بیٹا تو نکاح کر لے، تجھے اللہ نے نوازا ہے، تو کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا نکاح کروں گا، تھوڑا اور کما لو۔ پھر اس نے کمایا، محنت کی، اللہ نے برکت دی، مکان بنایا۔ اب اس نے کہا کہ کوئی رشتہ تلاش کرو، رشتہ تلاش کیا، ایک بچی طلاق والی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، اس نے کہا کہ صاحب میں تیار ہوں، اس نے اس بچی سے نکاح کر دیا۔ اب اس کا گھر بس گیا، اللہ نے اس کو نوازا، مال پہ مال، مال پہ مال، کروڑ پتی بن گیا، اللہ نے چاند جیسے بیٹے دیے، گھر اس کا خوشحال ہو گیا۔ اب وہ طرح طرح کے کھانے بنا، آج یہ بناؤ، آج یہ بناؤ۔ اس دن اس نے مچھلی بنائی، کوئی اچھا کھانا بنایا، خدا کی قدرت۔ اب اس کی عمر بھی کافی ہوگی، اس کی بیوی کی عمر بھی کافی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد جب لذیذ کھانا بنا، اس نے کہا آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کھانا رکھو۔ کیوں؟ بیوی نے اور بچوں نے کھانا رکھا۔ ایک فقیر آیا کہ بابا کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے تھوڑی روٹی دے دو، تھوڑا سالن دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو روز کھاتا ہوں، یہ غریب پتہ نہیں کتنا بھوکا ہے، یہ بیگم یہ پوری مچھلی بھی اس کو دے دے اور یہ کھانا بھی اس کو دے دے، مجھے چٹنی لا کے دے دینا، دوسرا کھانا بنا دینا، مگر یہ کھانا جا کے اس کو دے دے۔ مجھے رب نے سب کچھ دیا ہے اور یہ سب رب کا کرم ہے، اس کے نام پہ مانگے میں نہ دوں، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے۔ بیوی نیک تھی کہ میں آپ کو اور کھانا اچھا بنا کے کھلاؤں گی۔ اس نے پورے تباہ کو اٹھایا، باہر دیکھ گئی اور جو فقیر کھڑا تھا وہ ضعیف ہو چکا تھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس عورت کو دیکھا، خدا کی قدرت پرانی یادیں تازہ ہوئی۔ اس نے پہچانا یہ تو کبھی میرے نکاح میں، اس نے کہا یہ تو کبھی میرے نکاح میں تھا، یہ میرا شوہر تھا جو بغداد کا ارب پتی تھا اور آج یہ فقیر بن گیا۔ اس نے کہا یہ میری حسین بیوی تھی، آج اس عمر پہنچی۔ اس نے بیوی کو کہا آخر مجھے پہچانا، میں فلاں ہوں، رو پڑا۔ یہ کہنا تھا اس بیوی کی چیخ، چھال گر گیا، بیوی عورت نیچے گری۔ شوہر نے سوچا کوئی فقیر بد کردار ہوگا، اس نے کوئی غلط اقدام کیا، وہ بھاگ کر کے تلوار لے کے آیا۔ بیوی نے اشارہ کیا نہیں، فقیر کا کوئی قصور نہیں۔ وہ اس نے کہا کہ تم کیسے گری، تو نے چیخ کیسے نکالی، یہ آج پورا گوہنا کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں، اس فقیر کا کوئی قصور نہیں۔ بیوی کو پانی پلایا، اس پہ ہوا کی، اس کو ہوش آیا، اس کو اٹھا کر بچے لے کر آئے۔ کہا فقیر رک جا، فقیر غمگین کہ بھائی یہ عورت بیچاری بے ہوش ہوگی میری وجہ سے، بھائی غضب ہو گیا، میں کیوں اس کو کہتا کہ میں تیرا شوہر ہوں، میں فلاں شیخ ہوں، میں نے کیسے غلطی کی، اس کو صدمہ ہو گیا۔ اب اس شوہر نے پوچھا کہ بندی تو بتا دے کہ یہ فقیر کون ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی، تو نے چیخ کیوں ماری، تو بے ہوش ہو کے گر کیوں گئی؟ تو اس نے کہا یہ رات کی باتیں ہیں، مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں مجھے بتا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو کہا میں کیا بتاؤں، یہ بدنصیب میرا کبھی شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، میرے رب کی قدرت تو دیکھو، کہاں جاتے ہو؟ وہ دینے سے آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، وہ لینے سے آتا ہے تو پکیے ادھیر کے دے دیتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا یہ کبھی کروڑ پتی تھا، میں شیخ کی بیوی تھی، یہ بڑا بخیل و کنجوس تھا، نہ زکات دیتا تھا نہ خیرات کرتا تھا۔ ایک فقیر میرے گھر پہ آیا تھا،
میں نے کہا کہ بھوکا فقیر ہے، اس کو روٹی دے دے۔ اس ظالم نے کہا کہ نہیں، اس کو روکو، تو میری ہمت نہیں ہوئی، میں جا کر کے چپ چاپ واپس آ گئی اور میں نے یہ کہا کہ فقیر نہیں جاتا، شاید اس کو رحم آ جائے۔ وہ خبیث باہر آیا، اس نے اس غریب کو تماشا مارا اور وہ فقیر جو ہے چلا گیا۔ پھر وہ میرا شوہر شرابی کبابی ہوا، سب مال برباد ہو گیا اور مجھے طلاق ہو گئی، میں اپنے باپ کے گھر آ گئی، پھر میں نے آپ سے نکاح کر دیا۔ آج کئی سالوں کے بعد گئی تو میرا شوہر میں نے پہچان لیا، یہ کل کا عرب پتی آج کا فقیر ہے۔ مجھے پرانی ماضی یاد آ گئی، میری چیخ نکل گئی تو وہ جوان کہتا پیاری دیکھ لے، یہ وہ وہی فقیر ہے جو تیرے سامنے سیٹ بن کے کھڑا ہے، یہ وہ فقیر تھا جس نے تماشا مارا تھا، یہ وہ فقیر تھا جس نے تماشا کھایا تھا۔ وہ تو عزت منتشا، وہ تو ذل منتشا، بے چل کھائے ان کالا کل شہر کبھی کیا چاہے وہ سہاگن ہے، باپ چاہے وہ سہاگن نہیں۔ جو امیر تھا اسے فقیر بنا دیا، جو فقیر تھا اسے دلہا بنا دیا۔ میں وہی ہوں جس کو اس نے تماشا مارا تھا، میں تیرے گھر سے مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ نے میرے صبر کا بدلہ دیا، مجھے کمانے کا ہوش جذبہ دیا، میں نے مزدوری کر کے کمایا، پھر میں لکھپتی بن گیا، پھر میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ آج یہ تھپڑ مارنے والا فقیر میرے گھر سے آیا، پتا نہیں کہ میرے رب نے میرے دل میں رحم ڈالا کہ نہیں میں یہ مچھلی لذیذ کھانا عربی، میں مچھلی نہیں کھاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کھانا فقیر کو دے دو، کیونکہ یہ میرے رب کے نام سے مانگ رہا ہے۔ اور میں بھی اس نے دل میں سوچا میں بھی کبھی مانگا کرتا تھا، لوگ مجھے تھپڑ مارتے تھے تو اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، میں اس کو تھپڑ ماروں گا تو کہیں میرا حال وہی نہ ہو جائے تو تھپڑ مارنے کا حال ہو گیا۔ جاؤ پورا کھانا اس کو دے دو۔ تو تو لے کے گئی، تو نے اس کو پہچانا، تیری چیخ نکل گئی، تو نے اس کو پہچانا تو مجھے بھی تو پہچان لی، میں وہی ہوں جس کو تیرے شوق میں مجھے تماشا مارا تھا۔ میرے عزیز، خدا کی قدرت کو پہچانو، اس کے کرشمے سازیوں کو پہچانو، اس کی بے نیازی کو پہچانو۔ سائن چاہے وہ سہاگن آئے، مور انہی سے ملے گی کہ رب عطا کرے۔